آپ ایک دفعہ ذرا درود پڑھیں پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ یہ عقیدہ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے اوپر نیچے ادھر ادھر کو بھول کے یہ تصور رکھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، جب بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے، عصائے کلی مجدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ بس دعا کرو کہ کوئی تار لگ جائے، پھر دیکھو حضرت کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ علماء دیوبند میں بہت بڑا نام ہے، مولانا محمد زکریا سہارنپوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل حج، وہاں جو مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب ہیں وہاں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ مدینہ طیبہ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 5 دن وہاں رہے، بس اللہ کا قرآن تھا، نہیں تو مدینہ پاک میں تو بس آپ نے کچھ خیال کرنا ہے تو چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ایک دن ہم وہاں بیٹھے، حالانکہ میں ان سے ناراض ہوا، میں نے کہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اتنے جا کے نہیں شہوانہ منگیا کرو۔ ہم وہاں نہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا ایک دوست کہنے لگا یار ندن ہو گئے گوشت کھا کھا بس ہو گئی ہے، کوئی دال لب جائے، میں نے کیا اللہ دیا بندیا اندر بیٹھے ہیں تھے کتنے دال لبنی، حضرت غربی دال کا ڈونگا لے کے آ گیا، دال کا ڈونگا لے، میں اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا ایتھے نہیں شہما اتنی بڑی بارگاہ ہے، چلیا کچھ مانگتا، مانگی نہیں تو دال مانگی تو نہیں۔ وہ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ کہتے ہیں جو 5 دن گزر گئے نا کچھ نہیں ملا، تو میں نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا اور جا کے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان، کہتے ہیں یہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے ممبر پاک کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے ہیں سوئے ہوئے خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھا میں سو رہا ہوں، اور کہتے ہیں مجھے آ کے نا خواب سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا اور مجھے جگا کے کہتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے، وہ دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی نا مبارک پیشانی کو چوما بوسا دیا، اور حضرت جی یہ یاد رکھنا یہ مقام صحابی بہت بڑا مقام ہے۔ میں وہاں بھی سنا کے آئے، میرے ایک دوست نے مجھے ایک دن بات سنائی، کہتے ہیں حضرت میں یہ کلام بڑا پڑھا کرتا تھا، کیا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یہاں بڑا پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے پڑھ کے نا شادی قبلہ وہ کہتے ہیں میں نے خود پہ طاری کر لیا کہ اب صرف یہاں سے نہیں یہاں سے بھی یہ نکلتی تھی کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، سیابی ہونا سکھا، کہتے ہیں ایک دن پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں ایک جیپ ہے جس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، ایک ڈرائیور بیٹھا ہے، ساتھ جیپ کی اگلی سیٹ پہ حضور نبی کریم علیہ السلام، کہتے پیچھے میں بیٹھا ہوں، ایک شخص اور بیٹھا ہے جس کا تعارف یہ کروایا گیا کہ یہ صحابی رسول ہے۔ آپ پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہم زمینی لوگوں سے ذرا اس بات کو زیادہ سمجھیں گے،
اور کہتے ہیں سفر بھی پہاڑی ہو رہا ہے. کہتے ہیں جاتے جاتے نا آگے ایک جگہ اس طرح کی آئی، اس والے ٹائر کے نیچے نا تھوڑا خلا تھا. اب وہ ٹائر چڑھ نہیں رہا تھا، خلا تھا نا، درمیان میں فاصلہ تھا پتھروں کے. اب وہ ٹائر چڑھ رہی نہ تھا آگے. تو کہتے ہیں وہ جو میرے ساتھ صحابی بیٹھے تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سر جا کے اس خلا میں صدیق یہ تو نے اپنا سر جا کے اس خلا میں دے دیا اور وہ چیز اوپر سے گزر گئی. کہتے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی اور میں نے بڑی معافی مانگی. مجھے خواب میں بتایا گیا تو جو منگن دے ہیں صدیق اکبر نہیں کا وسیع تیرے ہوتے سکھا دینے سے یہ کوئلوں پہ لیٹ کے میرے محبوب کے نام کا نام لینا یہ بلال کا ہی کام تھا. فرماتے میں نے اس کے بعد کبھی یہ کہا نہیں. ہاں بھائی جنوں اللہ نے جتھے جتھے رکھے سونا رکھے. کیونکہ باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ نے دل تخلیق کیے نا تو اللہ نے دلوں پہ نظر ڈالی ہے. اور وہ دل جو اللہ کو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند آئے انہی کو صحابی کہتے ہیں. ان کو صحابی کہتے ہیں. ان کو صحابی. ہمیں کچھ نہیں تھا نا اس لیے تو اب آئے ہیں. ان میں کچھ تھا وہ اسی لیے تب گئے. میں تھا اس لیے وہ تھے اس لیے صدیق اکبر ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کبھی یہ کہا سوکھا کام اوکھا کام. وہ حضرت ابوالخیر عقدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما میں نے تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابوالخیر ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے روٹی کھا. اللہ تنہا روٹی کھانا اوکھا کام ہے، لیکن حضرت ابوالخیر فرماتے ہیں نہ پہلے کھادی نہ بعد کھادی. اتنی لذیذ روٹی. فرماتے میں نے بیٹھ کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روٹی کھانی شروع کر دی. کہتے آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی ہاتھ میں تھی. کہتے آدھی کھائی تھی آنکھ کھل گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو آدھی ہاتھ میں موجود تھی. قربان جاؤں کی عطاؤں پہ. کہتے جب آنکھ کھلی تو آدھی ہاتھ میں موجود تھی. اور فرماتے ہیں پھر دوسرا کام کیا ہوا. فرماتے ہیں جو آدھی حضور نے خواب میں کھلائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. کیا کہنے اس طرح کے خواب اور بھی ہیں. حضرت عبدالرحمن چامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نماز فجر پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب مسجد میں گئے نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محبوب عالم جانے عالم چہرہ ودوہا اجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا. لباں سرخا کھا کے لالے جمع آئے واہ میرے نشانی آئے. لیکن دکھ کی بات ہے ساڑھے ناتا نہیں پڑھ دے ہو پسر کی ریان پائی پڑھ دے سب کوئی سمجھ نہیں آتی. لبا سرخا کھا کہ لالے جمع چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں چہرہ ودوہا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او ایک جاوے ہے. وہ بہرحال پھر موضوع طویل ہوتا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص انداز سے محبوب دلوا گئے. اقامت کہی گئی. نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی. 2 صورتیں پڑھی. حضرت مولا علی رضی اللہ فرماتے ہیں نماز ختم ہوئی. نبی علیہ السلام پھر ایک بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے صحابہ کے سامنے صحابہ بیٹھے حضور کے روح مبارک کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے میں ایک صحابی جو ہے نا وہ کھجوروں کی ٹوکری لے آئے. نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کھجور کھائی تو آنکھ کھل گئی اور کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود ہے. کیسی عطائیں ہیں یار محبوب کی ہیں. کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور فرماتے وضو کیا پڑھنے. وہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کہتے جب مسجد میں گیا نا
تو جس طرح حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اسی انداز سے. کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. کہتے انہوں نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی انداز سے بیٹھے جس انداز سے حضور نبی علیہ السلام بیٹھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے جب ایک کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا وہاں تو حضور نبی علیہ السلام تھی نا, ادب تھا. یہاں تو میرے بھائی عمر ہیں تو میں ان سے ایک حکم مانگ لیتا ہوں. تو کہتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے بھائی عمر مجھے ایک اور کھجور دو. تو حضرت عمر مسکرا کر فرمانے لگے اے علی جو حضور نے دیتی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. حضرت جی ظہور کا فیض آج بھی جاری صرف ہم میں کمی, صرف ہم میں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ منزل نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اور یاد رکھیے حضرت ہے حکم آج بھی جاری ہے ساری. صرف اینا ہے ساڑھے کی کمی ہے, ساڑھے سے کمی ہے. ہم تو مائل کرم ہے, کوئی سائے راہ دکھائیں کسی راہ روے مندر. وہ چلے ہو وہ تو کرم نہیں بڑا لاجواب ہے. دیکھو نا ذرا سامنے دشمن میں تو میں چلو نہیں پڑھ کے ہوں میں مقام پر میرے کھلے دی بات ہو گئی. میاں صاحب نے کمال لکھیا ہے اس کرانے دی لاجوابی تے یہ لیتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا ہے. صدا بیٹھے تر کبھی نہیں کہنا حسین پہ پانی بند ہوا. وہ کیڑی ماں ہے جنہیں آئندہ پتر جبے جڑا حسین پہ پانی بند کرنا ہے. نہیں یہی کہنا حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. دیکھو تو صحیح ہے جی چلا کہاں سے. ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی. یا اللہ کو ساٹھے جو مبعوث فرما. آل ابراہیمی ہے نا یہ سادات جو ہیں یہ آل ابراہیمی ہے. درود امینی پہ تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہی نسل ہے نا ساری ادھر کی. تو قربان جاؤں کیسی سونی نسل ہے. اگر زمین پہ ایڑی بھی رگڑیں تو نیچے سے آب زمزم نکلتا ہے. پھر کس طرح ہم ماننا کہ پانی بند ہو جائے. وہ آپ اشارہ فرماتے تو فرات راستہ بدل کے آ جاتا ادھر کو ادھر. وہ یہ تو حضرت عمر کی شان ہے. آپ دریا نیل کو خط لکھ رہے ہیں اور نیل اگر خود چلتا ہے تو نہ چل, اگر اس کے حکم سے چلتا ہے پھر اس کا بندہ عمر کہہ رہا ہے چل. اور دیکھ لو حضرت ہر سال چل کے بند ہوتا تھا. ارے حضرت عمر کا چلایا ہوا آج تک نہیں بند ہوا. کیسے میں مان لوں کہ فرات بند ہو گئے. بات کیا تھی؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے بیٹھے مت رضائی ہے. اچھا چلو میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں ذرا گل کھول کے سامنے آ گئی. یہ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ اب شیخ ہیں حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ. اور قاضی صاحب نے اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری لکھی ہے. اس میں حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے نا اپنے ایک شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو میرے شیخ تھے نا ان کی جو بی بی صاحبہ تھی نا زوجہ محترمہ وہ ذرا زبان کی بڑی سخت تھی ٹھیک ہے, لیکن حضرت نے کہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت لفظ بول دیتی تھی. ایک دن کیا ہوا قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ کابل سے نا کوئی پٹھان آیا حضرت کی خدمت میں. حضرت نے اس کو کام کا کرنے کے اس نے وہ کام کیا. میں نے کوئی چیز اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھی.
بی بی صاحب آ گئی. آپ نے آگے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی مجھے پیر صاحب نے کہا. پہلے تو ذرا مرید پہ سخت بولی، پھر پیر صاحب کی طرف ہوئی. اب اس کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اس نے جناب وہ ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر. اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی. اب بھاگتے ہوئے آئے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر بیٹھ کے مرید بھی رو رہا ہے، پیر بھی رو رہا ہے. جب کفیت تھم گئی نا تو مرید نے عرض کی حضور کہ عورت ذات ہو کہ آپ دی شان جنی بھیت بھی یہ کی معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں قرب الہی پانے کے لیے ریاضتیں کر رہا تھا. تو ایک دن آواز کی آئی، اے مظہر اسی تیرے تو راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آئی، مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں. لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ زبان کی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. اب پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی، میں تو نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، میں تو یار سے یاری نبھا رہا ہوں. کوئی نہ یہ سمجھے، کوئی نہ یہ کہ حسین کر کچھ نہیں سکتے، اور چاہتے تو نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں. لیکن کیا تھا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے پاؤں. یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے پاؤں. وہ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام منجلیک میں بٹھایا گئے. حضرت جبرائیل آئے، عرض کی حضرت یا ڈرتا ہوتے پر مار کے ساری آگ اڑا دیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت اسرافیل آئے، حضور انہی سور پھونکا سب اڑا دیں. حضرت میکائیل آئے، حضور کا وہ بارش پا دیں. حضرت اسرائیل آئے، حضرت سب دیاں وہ قبض کر جی میں میرا محبوب راضی ہے. چلو میں آپ کو ایک اور روایت جانا تو ہے نا سب نے. لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. اور حضرت جی میں پیا کہاں نا کہ جی شاہ صاحب میرے بڑے یار ہیں، پھر گل نہیں بنتی. مزہ تو ہے کہ دن شاہ صاحب کہہ دیں بھائی سلیمان ساڈا یار ہے، گل تو پھر بننی ہے. وہ سید ہے نا گجر ہے، گل تو پھر بننی ہے. اس طرح حضرت عمر بچوں میں بات ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر میں خلیفہ کا پتر ہوں. فرمایا جو بھی ہوا ہے تو ساڈے گھر دے نوکر ہی ہونا. فرمایا جو بھی ہوا ہے تو میرے نانے دے نوکر ہی ہونا. وہ آیا کہ حضرت عمر کو عرض کیا، اٹھایا قلم دبات گئے. فرمایا شہزادے لے لو دے دو کہ قبول کر دیں. اور حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے، وہ خود نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا دوست، بلکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم شاہ خلیل یار ہے. اور قربان جاؤں اوے محمدیو، وہ خلیل ہے، ہمارے محبوب حبیب ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں خلیل اور حبیب میں جو فرق ہے وہ آپ کو بیان کرنا. پھر سے انشاءاللہ کریں کہ خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے. اور چلو کل تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، اللہ حضرت نے یہ بھی بیان کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بلا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب نادم کریا کرو، راضی کریں گے. خدا کی رضا ہے. وہ مولویو وہ ہوش کے نہ سن لو. خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا. میں آپ شاہ جی قبلہ نقشبندی صاحب، ریحان حبیب، حضرت پیر اجمل رضا قادری ہیں، ڈاکٹر عباس آصف اشرف جلالی، بابا جی خادم حسین رضوی ہیں جی، مولانا الیاس ستار قادری ہیں جی، رضا ثاقب مصطفی. ٹھیک ہے جی. سارے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے.
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق میں نے آپ کو بتایا خلیل میں اور حبیب میں ہیں جی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے پوچھا اسرائیل زیارت نہیں آئے ہیں کہ روح قبض کرنا ہے؟ یہ بھی ایک فرق سن لو، وہاں آئے ہیں، وہاں باہر کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں زیارت کے لیے آئے ہو کہ روح قبض کرنے؟ عرض کی حضرت زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنا ہے، کیونکہ حضرت سوکھا کام نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے بڑی زیادہ بڑی زیادہ۔ آپ نے فرمایا جا کے اللہ پاک کو میری طرف سے کہو کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جہاں تک ان کا مقام تھا، جہاں تک ان کی پرواز تھی، عرض کی رب کریم تیرے خلیل کل گیا سن، تیرا خلیل اگو عرض کردہ ہے قاعدہ ہے وہ کہ دوست نے تکلیف نہیں دینا ہے، کیونکہ جہاں نکلے گی تو تکلیف ہوگی۔ تو آگے سے حکم آیا اسرائیل علیہ السلام جا کے میرے خلیل نے کہا قاعدہ اے بھی یہ کہ یار نام ہی نہیں کرتا، قاعدہ ہے بھی یہ کہ یار نام ہی نہیں کرتا۔ جب آ کے حضرت اسرائیل نے یہ کی نا، فرمایا کٹ پھر ابراہیم حاضر، اور یہ رب تھا جو امام حسین کو کربلا میں لے گیا۔ ہاں حضرت یہ باقاعدہ تاریخ بغداد خطیب بغدادی انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور آپ کے دائیں جانب مبارک پہ حضرت امام حسین بیٹھے تھے، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر، حضور نبی علیہ السلام کے فرزند، حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور آ کے عرض کی اے محبوب علیہ السلام، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو تک دے دے، ایک رکھ لو تک دے دے۔ ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ، ادھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے، حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضور نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بھی امام حسین تشریف لاتے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی علیہ السلام چومتے ان کو، اور چوم کے فرماتے مرحبا اے وہ آنے والے جس میں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ کیا شان تھی! فرمایا اس نے حسین سے محبت کی، اس نے ہم سے محبت کی، اس نے حسین سے بغض رکھنا، اس نے ہم سے بغض رکھنا۔ ان کے منہ نہیں چلتے، کہتے ہیں کہ یہ کرسی کی لڑائی تھی، اور ابو نے بھی کرسی کی لڑائی لڑنی تھی، اور جا کر اپنے دماغوں کا علاج کر رہا ہوں کہیں سے جا کے اہل بیت پہ کیسے الزام لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی کرسیوں کی لڑائیاں لڑنی تھی، یہ کرسی کی لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کی لڑائی تھی۔ یہ کرسی، میں بس اسی پہ بات ختم کرنے میرا جواب دے گیا کرتا، یہ جہاں سے میں شروع ہوا تھا وہاں پہ ہم پھر انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے موقع دیا تو پھر ادھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن نال ریان بھی ساوی متفق، ٹھیک ہے حضرت جی؟ میں آپ کو باجی یہ تے پٹرول والا کام ہوتا ہے، اگر نال چنگا نات نہ ہوئے ساری کفیت سمانی چڑھ جاتی ہے، تو جے نال ہوئے کوئی پتیسا بیچن والا تو ہم زہر چاڑ چھڑتا پھڑ کے، کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارا کام نہیں ہے لڑنا، نال نات ہاں چنگا ہے کفیت سمان تے چڑھ جاتی، خطیب اگلا ہڑتا ساری محفل میں پڑھ، جے نال ہی کو مراسیب آیا ہوئے تو کی تقریب بھئی آپ کو نہیں سمجھ آتی، ایسے ایسے بڑے بڑے فکرے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس فکرے نے کون کون سی دیوار گرا دی ہے، اس فکرے نے کون کون سی بنیاد کو کھوکھلا کر دی ہے۔ آپ تو سادے لوگوں کو بیچارے، آپ تو یہ سمجھتے شاید حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ تو سمجھتے شاید حضرت امام حسین کی شان، وہ حضرت علی کی شان نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے حضرت،
آج دیکھو نا ان کا کلام ہر اکھ نام میں کیڑی اکھ جڑی نام نہیں ہوئی پئی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اللہ دوئے میں زندگی دے اللہ رہے حبیب صاحب کی سیف کرے. میرے یہ کرسی کی لڑائی ہے. آؤ میں بہت اوپر نہیں جا رہا, میں تمہیں 1400 سال نیچے لا رہا ہوں. میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی اسی پہ بس ختم کریں کیونکہ نیکسٹ آگے بھی جانا ہے اور پھر سیالکوٹ کے لیے ٹریول بھی کرنا ہے. صبح 10 محرم ہے ادھر بھی. وہ میرے جو بزرگوں کا آستانہ ہے نا وہ مین روڈ کے اوپر ہی ہے. سیالکوٹ کا ایک بڑا مشہور و معروف روڈ ہے بھی انہیں کے نام پہ, حکیم خادم علی روڈ ہے. تو حضرت کا نا انجینئر مرید ہو گئے, محبت تھی نا پیر کے لیے. حضرت کو عرض کرتا ہے حضور تسی کسی جنگل سے بھی بہو گے نا لوگوں نے اتنے بھی آ جانا, میں اجازت دو اس جگہ کا نقشہ بناوا اتنے بڑا جہا پلازا کھلا رہی. اب ذرا سننا خادم علی کی کرسی کی لڑائی ہے. تیرے ایمان پہ بھی تف ہے بھائی, کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ رسول پہ الزام دے رہا ہے کہ انہوں نے کرسی کے لیے لڑائی کی. وہ چلے جب لڑنا ہی تو پھر منوع دس امام حسن نے چھڑی کیوں, اگر چھڑی کیوں, اگر یہ لڑائی کرسی کی تھی تو پھر مجھے یہ بتا امام حسن نے چھوڑی کیوں. سارے ساتھ تھے, حسین تھے, عبداللہ ابن زبیر تھے, عبداللہ ابن عباس تھے, عبداللہ ابن عمر تھے, جانثاروں کی کتاریں لگی تھی حضرت. پھر یہ بتا اگر لڑائی کرسی کی تھی تو پھر چھوڑی کیوں. جا اپنے دماغ کا علاج کرو, سننے سے پہلے بولنے سے پہلے بھی سوچا کر تو بول کے لیے علاج. نبی حضور نبی علیہ السلام حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف سن ذرا شان. حضور نبی علیہ السلام کا انداز اس طرح کہہ کہ حضرت امام حسین حضور پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی, محبت تھی نا حضرت کی. فرمایا حسین تیرے مقدرہ تے قربان جاواں کیڑی سونی سواری تیری ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو سواری دیکھ رہا, سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے. اور تو سونے سوار پہ الزام لگاتا ہے کہ کرسی کے لیے لڑے. وہ کرسی کے لیے نہیں لڑے تھے, وہ اسلام کے لیے لڑے تھے. اگر انہوں نے کرسیوں پہ لڑنا تھا پھر تو بات ختم ہو گئی ساری. خادم علی حضرت اجازت دو میں ایتھے جڑا نا نقشہ بنانا میں پلازا بنائی. خادم علی فرمایا گل سنی یار رہن دے پلازا. اسی اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی, اسی پلازا نہیں بنانا. مرید تھا, اخلاص تھا. عرض کی حضور کی سنیا, زمانہ بدل گیا بڑا, جدت ہے, ٹیکنالوجی ہے, تم دسو پلازا بنانے ہیں اور شرم کو حرام بھی نہیں پلازا بنانا. تو ہی کی سنیا اپنے وڈیاں کو. ہو سکتا ہے گل پرانی ہوئے دور نواں ہے, سننا ذرا. فرمان لگے یار اسی وڈیاں کو سنے ہیں کہ نال نہیں جان دیں, تو یہ نال نہیں جان دیں تو اسی بنا نہیں. میں جب اکثر حکیم صاحب کی بات سوچ کے کہتا ہوں جی خادم علی دے آلے تو پھر امام حسین دی کی کیفیت ہو, اور تم پہ الزام لگاتا ہے کہ کرسیوں کے لیے لڑے. یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی, یہ تخت کی لڑائی تھی. اور چلے آئے تخت انہوں نے غلامہ نے ٹھوکرا مار دیتی ہیں تو انہوں نے یہ گلنا کرنا. بہرحال انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. پھر کبھی موقع بنا, پھر کبھی اللہ نے انشاءاللہ دی تو اسی بات کو جو ہے نا وہ یہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے نا. وما علینا الا البلاغ.